شیخ کے ساتھ اسی طرح رہتا ہر وقت باہوش رہتا تو یہ حضرت کی کوئی بات نہیں. اللہ کا شکر ہے کہ نیند اور سستی تو میں جانتا ہی نہیں تھا. 12 بجے جلسہ ختم ہوا سرائے میں. شیخ اٹھنے کے بعد پھر ہم نہیں بیٹھتے تھے کون مولانا کے مسئلے ہو گئے. ہمارے لیے سارے دنیا کے مولانا ہمارے شیخ. حضرت کو اٹھنے کے بعد مشاہیر علماء ہند کے بیانات ہوتے تھے مگر میں ایک سیکنڈ بھی نہیں بیٹھتا. جبکہ بلبلے ہند اور طوطے ہند بڑے بڑے علماء دیوبند کے آتے تھے ان کا جلسے میں پھر میں کسی کی سنتا نہیں. میری ساری نظر کا مرکز میرا شیخ ہوتا تھا. جیسا کہ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ سے ایسی عقیدت ہونی چاہیے کہ اگر میری ایک مجلس میں حاجی امداد اللہ صاحب میرے شیخ ہوں اور اس میں امام غزالی جنید بغدادی باعزیز بستانی خواجہ میری اور سارے اکابر ہوں لیکن میں کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھوں گا سوائے اپنے حاجی صاحب جن سے میں نے دودھ کیا جن سے میں نے پرورش کی. یہ ماں گنگوہی جیسا شخص. اور سوچو کہ بہت بڑے شخص کی بات ہے قطب العالم کی بات. ہمارا گنگوہی وہ شخص ہے کہ حکیمت فرماتے ہیں کہ اگر حاجی صاحب بیعت نہ کرتے تو میرا ارادہ مولانا گنگوہی سے بیعت ہونے کا اور درخواست بھی کر دی لیکن مولانا گنگوہی نے بیعت نہیں کیا. تو مولانا گنگوہی جب حج کو جانے لگے تو حضرت حاجی صاحب سے اپنے مولانا گنگوہی کی شکایت لکھ کر اور انہیں کو خط دے دیا کہ حاجی صاحب کو پیش کر دیا. اور اس میں شکایت مولانا گنگوہی کی ہے کہ حاجی صاحب کو لکھا کہ میں نے مولانا گنگوہی سے درخواست کی انہوں نے ہم کو بیعت نہیں کیا آپ سے اس کی شکایت کر رہا ہوں. حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ آپ کوئی فکر مت کرو میں تم کو بیعت کے لیتا ہوں. تو شیخ سے ایسے عقیدت ہونی چاہیے کہ پوری سارے دنیا کے علماء مصر مفتی فلسطین سب بیٹھے ہوں مگر طالب ساجد کا فرض ہے کہ وہ اپنی نظر پیش جیسے ایک بچے کی اماں بیٹھی ہے اور پھر اماں کی 1000 نانیاں بیٹھی ہیں 1000 نانیاں لیکن اس کی نظر صرف اپنے ماں پر ہو کہ میں نے اس سے دوست کیا ہے میری پرورش میری تربیت میری نشو و نما اس کے صدقے میں ہوئی. ہاں وہ اپنے حاجی صاحب وہ حاجی صاحب دیکھیں ان اپنے بڑوں کو ان کے حقوق وہ ادا کریں. تو اس لیے میں آپ کر رہا ہوں کہ اعلان ان کو بلاؤ دل نہیں چاہتا. جو خود سے چپکا ہوا ہے اسی کو سنا دو کوئی بات سمجھ. تو میں کیا بات کہہ رہا تھا بیان ہوتا تو میں حضرت کو پوری رات کو 12 بجے جلسہ ختم ہوا سر میرے مدرسے کا. تو حضرت اس کو ہو گئے اور اس کے بعد میں حضرت کے ساتھ چلا گیا. 1 گھنٹے تک حضرت کا پیر ہاتھ دبائے. 1 بجے حضرت سو گئے. 3 بجے پھر اٹھ گئے. جوانی کی نیند دیکھی 20-22 سال کی نیند اس وقت ایسی جوانی مگر ہم 2 گھنٹے سونے پر فوراً حضرت کو ہمیں اٹھانا نہیں پڑتا تھا کہ اٹھو نہیں آپ تک لاؤ پانی لاؤ وضو کیجیے. ایسے کیا اور ہم اٹھ گئے. کیا اللہ تعالیٰ کی مدد کی. آخر میرے شیخ نے مجھ سے ایک خاص شخص اس کال میں فرمایا کہ اختر میرے ساتھ اس طرح رہتا ہے جیسے دودھ پیتا بچہ ماں کے ساتھ رہتا اور ایک دن کا معاملہ نہیں 15 سال تک. اور اس زمانے میں آج تو میرے مریدوں کو انڈے اور حلوے اور کیا کیا مال مل رہا ہے اور ہم کو ناشتہ بھی ہم نہیں کرتے. جس کی وجہ یہ نہیں تھی کمی تھی. شیخ ناشتہ نہیں کرتے تھے تو میں بھی ناشتہ نہیں کرتا تھا. 12 بجے کھانا کھاتا تھا 1 بجے تک ایک قطرہ پیٹ میں پانی نہیں جاتا تھا. سوچیے آج. اور اس طرح سے زمانہ گزارا. اور پھر ستانے والے بھی بہت سے تھے حاسدین جو چاہتے تھے شیخ کے پاس نہ رہیے. اتنا سیٹی مارتے تھے مذاق اڑاتے تھے اور اس کی کسی طرح سے تنگ آ کر اختر بھاگ جائیں. اس پر میں نے یہ شعر کہا تھا جفائیں سہ کر دعائیں دینا یہی تھا مجبور دل کا شیوا. جفائیں سہ کر دعائیں دینا یہی تھا مجبور دل کا شیوا. زمانہ گزرا تمہارے در پر اسی طرح سے دل حزین کا. بعض وقت شکایت کر کے نکلوا بھی دیتے تھے اور اب ہم رویا کرتے تھے رات بھر رویا ہوں. فوراً دوڑ کے آیا یہ شیخ پڑھتا تھا
اے عشق کجا کجا رسانی دی مرا، گاہے راندی مرا گاہے خاندی مرا، کبھی بلایا کبھی بھگایا، گاہے خاندی مرا گاہے راندی مرا، کبھی بلایا کبھی بھگایا، اے عشق کجا کجا رسانی دی مرا، اے عشق تو نے کہاں کہاں مجھ کو بھگایا، کہاں کہاں پہنچایا۔ پھر دوسرے شعر پر میں نے یہ کہا تھا کہ جب حضرت بلاتے تھے تو یہ شعر اس پر میں نے کہا، جو خود ہی پہنچے پیام الفت، جو ان کی جانب سے خود ہی پہنچے، جو ان کی جانب سے خود ہی پہنچے پیام الفت دل ہزی کو، جو ان کی جانب سے خود ہی پہنچے پیام الفت دل ہزی کو، تو کیوں نہ بہ کر تو کیوں نہ زخم جگر سے بہ کر لہو کرے رخ تری زمیں کا، تو کیوں نہ زخم جگر سے بہ کر، دیکھیے، تو کیوں نہ زخم جگر سے بہ کر لہو کرے رخ تری زمیں کا، جو ان کی جانب سے خود ہی پہنچے پیام الفت دل عظیم کو، تو کیوں نہ زخم جگر سے بہ کر لہو کرے رخ تری زمیں کا۔ اور آخر میں ستانے والوں کو پھر کہا میں نہیں خبر تھی مجھے اختر کہ رنگ لائے گا خون ہمارا، نہیں خبر تھی مجھے اختر کہ رنگ لائے گا خون ہمارا، جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستین کا۔ لیکن سب کچھ ہوا، یہاں تک کہ مجھ کو اطلاع دی گئی کہ کچھ حاضرین تم کو قتل کرنے کی میٹنگ کر رہے ہیں، کہ یہ کہاں سے گھسا ہوا ہے مولانا صاحب کے ساتھ، اس کی عزت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے غم اٹھانے کے باوجود مجھے آخری سانس تک رکھا شیخ کے ساتھ، اور جو حاسدین تھے ان کو اللہ نے اس طرح بھگایا کہ ان کا وجود بھی نہیں تھا وہاں۔ جب میرے شیخ کی روح پرواز ہوئی تو اختر ہی سامنے تھا، میرے سامنے میرے شیخ کی روح پرواز ہوئی، میں نے اپنے شیخ کو نہیں چھوڑا۔ اور پھر اس طریقے سے سازشیں حاسدین نے کی تھی کہ حکیم کو ایک خرید کے لائے پیسہ دے کر کہ تم حضرت کی نبض دیکھ کر یہ کہو کہ جن کو دیکھ کر جن کو آپ نے ڈانٹا ہے ان کو دوبارہ نہ آنے دیجیے ورنہ آپ کا بلڈ پریشر بڑھ جائے گا، یعنی تاکہ میری معافی بھی نہ ہو آئندہ۔ جب حضرت نے یہ سنا تو میرے شیخ رونے لگے، مولانا صاحب حضرت نے آنسو پوچھے یوں کرتے، یہ خبر میں نے بتائی کہ حضرت بعض ایسے حاسدین بھی تھے کہ ایک حکیم کو خرید کر لائے پیسہ دے کر، اس کے کان میں کہا کہ تم ایسی بات کرو نبض دیکھ کر تاکہ حضرت اختر کو معافی نہ دے اور ہمیشہ کے لیے اس کو نکال دے، اور معافی غلط خبریں۔ لیکن میں اللہ سے بعض راتیں ایسی گزری ہیں عشاء کے بعد سے فجر کے اذان تک میں سجدے میں روتا رہا کہ اللہ مجھے ان ظالموں سے نجات عطا دے۔ یہ شعر دیکھیے، ایک شعر میرا یہ بھی، کسی کی آہ سر زندہ، آہ سرزاں تو شاعروں نے سنا تھا، روئے زمین پر پہلا میری یہ لغت ہے، یہ کسی کی آہ سر زندہ فلک پر نعرہ زن بھی ہو، کسی کی آہ سر زندہ فلک پر نعرہ زن بھی ہو، تو بچنا چاہیے ظالم کو پھر اپنے مظالم سے۔ برق گرنا مگر رخ بدل کر، برق گرنا مگر رخ بدل کر، برق گرنا مگر رخ بدل کر، آہ سنتا ہوں میں آشیاں میں۔ بولو تو یہ میں کیا داستان اپنی سناؤں، لیکن آج اسی کا فائدہ دیکھ رہا ہوں کہ سینے میں ایک درد بھرا دل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، جس کی وجہ سے علماء و محدثین آج میری باتوں کو نہایت استحسان کی نظر سے سنتے ہیں۔ ہماری ریونین میں ایک مشائخ پہنچتے ہیں وہاں، لیکن آج الحمدللہ میرا سلسلہ سب مشائخ سے زیادہ بڑھ گیا وہاں، یعنی مفتی اعظم کسی سے بیٹھ نہیں ہوا وہاں کا۔ ریونین میں کتنے علماء ہیں اندازن بھائی؟ 60 علماء تھے وہاں ہیں، اور بڑے بڑے ہندوستان پاکستان کے مشائخ جاتے رہتے ہیں، لیکن میری قسمت میں اللہ تعالیٰ نے مفتی اعظم کی بیعت کو لکھا، جیسے یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں مولانا ہدایت اللہ صاحب کو عطا فرمایا۔ قسمت سازی تو اللہ کے اختیار میں ہے۔
تو یہ اور پھر سنیے، میں نے 15 سال کیسے گزارے، ایک لیٹرین نہیں تھا. میرے شیخ نے ایسی جنگل کی زندگی گزاری کہ گھر میں ایک لیٹ نہ ان کے لیے نہ ہمارے لیے. جنگل میں جا رہے ہیں سنجا کر، بارش ہو رہی ہے، چھتری لیے بھیگے. اب شیخ بھی اپنا کپڑا سکھا رہے ہیں، ہم بھی اپنا کپڑا سکھا رہے ہیں. نہانے کے لیے کوئی غسل خانہ نہیں، تالاب ٹھنڈا یخ، سردی کا موسم، برف، اولے پڑ رہے، سخت سرد پانی، اتنا ٹھنڈا کہ ایک غوطہ مارا تو بے ہوش ہو گئے جیسے بچھو نے کاٹ لیا. اتنا ٹھنڈا پانی، اور اسی میں نہا رہے ہیں، مجبور ہیں کیونکہ وہاں کوئی غسل خانہ نہیں. مولانا ابراہیم حق صاحب نے ایسے تھوڑی فرمایا کہ جو میں کتابوں میں پڑھتا تھا کہ پہلے زمانے میں لوگ شیخ پر اس طرح قربان ہوتے تھے. اختر کی زندگی میں میں نے وہ کتابوں میں جو پڑھا تھا وہ میں نے اس کی زندگی میں اس کو دیکھ لیا کہ پہلے زمانے کے میں لوگ کس طرح اپنے شیخ پر فدا ہوتے تھے. حضرت والا ہردوئی نے فرمایا یہ جبھی حضرت کو رحم آیا، فرمایا کہ تم بس رات دن حضرت کے ساتھ رہو، تمہاری کفالت میں کروں گا. چنانچہ حضرت نے مجھے ماہانہ ہردوئی سے خرچہ بھیجتے تھے شیخ کے ساتھ رہنے کے لیے، جس میں سب سے پہلے چندہ میرے شیخ کا تھا. ابرار الحق آگے چندہ حضرت کا، پھر اور تمام میرے پیر بھائیوں سے. ہمیں کچھ خبر نہیں مگر حضرت بھیج دیتے تھے. اور کتنا بھیجتے تھے وہ بھی بتا دوں، صرف 60 روپیہ. 60 روپیہ بس سوچ لو کیسے گزر ہوتا تھا. پھر تالاب میں میں جب نہاتا تھا سردی میں تو جونک بہت زیادہ اس زمانے میں پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی تھی. جونک تالاب جو ہے اس میں اتنے لمبے لمبے جونک، وہ جو چپڑ کے خون چوس لیتے ہیں. اب جناب نہا رہے ہیں تو پیر بھی جھٹک رہے ہیں، ہاتھ بھی، یعنی ایک سکون، ایک سیکنڈ اگر ہم کھڑے ہو جائیں تو سر لپٹ جائیں. اور پھر سامنے سب سانپ کالے کالے ناگ نظر آ رہے ہیں دلوں سے. شیخ کے ساتھ زندگی جو اب میں سوچتا ہوں تو خود کام جاتا ہوں کہ کیسے میں نے میری زندگی پار ہوئی. اب حسن انتظام بھی سن لیجیے. میری اپنی ذاتی چرپائی، میرا بستر. اب میں شیخ کے ساتھ اعظم گڑھ گیا. جب رات کو واپس آیا تو میری دری کسی کے پاس بچھی ہوئی ہے اور بستر کہیں ہے، چرپائی کہیں ہے، تکیا کسی نے لگا رکھا ہے. اب رات کو 10 بجے چپے سے جا کے مسجد میں سو جاتا تھا. مسجد کی ایک معمولی سی اس کی چادر موٹی سی، وہاں قالین والین نہیں. سردیوں میں بھی وہاں زندگی رات کو گزار دی. جن کا ڈر الگ، سانپوں کا ڈر الگ. لیکن میں نے کہا کسی سے اف نہیں کروں گا، کیونکہ اگر زیادہ اف کروں گا تو یہ دشمنی اور بڑھ جائے گی حاسدین کی، پھر یہ ہم کو شیخ کے ساتھ رہنے نہیں دیں گے. لہذا ہم وہاں اپنے اس طرح سے گزار لیتے تھے. کبھی میں نے شور نہیں مچایا کہ کیا نظام ہے اس خانقاہ کا، میری تکیا کیوں لے گئے، میری دری کیوں. میں شور مچاتا تو میرے شیخ کو تکلیف ہوتی اور حسد اور بڑھ جاتا. میں نے ان سے کہا کہ تم میرے زندگی سے کچھ تو سبق لے لو. جب تم اللہ کی محبت کے راستے میں آئے ہو، سلطنت دے کر کے بھی اللہ والوں کی صحبت نصیب ہو جائے تو زیادہ سستا ہے. جس شیخ سے اللہ مل رہا ہو اس میں یہ سب چیزیں سوچتے، لیکن اللہ تعالیٰ شکر ہے. لیکن حضرت کی ایک آہ میرے سارے غم کو دور کر دیتی تھی. جب وہ تلاوت کرتے ہوئے اللہ کہتے تھے محبت سے، بس سب پھول، ہم کچھ نہیں جانتے تھے کہاں یہ سب کیا چیزیں ہیں. پھر میں نے بھی ہوا تو پھولوں کے پاس کانٹے بھی ہوتے. اگر پھول سے معیشت کا دعویٰ ہے تو کانٹوں کو برداشت کرو. بس پھر میں یہ تسلی ہوئی کہ شیخ ہمارا پھول ہے. یہ ایک شعر میں نے کہا تھا، میر آؤ ذرا گلے ملیں، میر آؤ ذرا گلے ملیں، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا. میرا شعر کتنا سادہ ہے. میر آؤ ذرا گلے ملیں، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا. میر صاحب کے لیے. اور ایک شعر اور بھی ہے کہ میر کا دم غنیمت ہے، میر کا دم غنیمت ہے، چوس لو اس کا رس پانی. یہ کیسا شعر ہے بتاؤ؟ بہت مزیدار ہے. میر کا دم غنیمت ہے، چوس لو اس کا رس پانی. دیکھیے کتنا سادہ شعر ہے. رس پانی کی مدد ہے اس کے سینے میں. رس پانی سے مراد جو رات کو سناتے ہیں درد بھرا دل سینے میں رکھتا ہے. یہ بھی زخمی دل ہے، بہت زخم کا مارا ہوا شخص. اس
اس لیے ان کا کہیں دل نہیں لگا. جس کے دل میں درد دل ہوتا ہے تو درد دل ہی والوں کے ساتھ اس کا گزارا ہو سکتا ہے. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو میں چاہتا تھا جنگل دریا کا کنارہ ویسے ہی مجھے شیخ شاہ عبد الغنی ملے کہ دریا کا کنارہ تھا, جنگل ہے, وہاں کسی کا گھر نہیں تھا. وہیں میں آؤ فغاں 3 بجے رات کو اٹھ کر سجدے میں رونا ہر 2 رکعت کے بعد تہجد سے. یہ ساختہ روتے تھے. کیا کہیں, بس ایسے ایسے دن دیکھے ہیں کہ جن کا نقشہ ابھی تک جب خیال آتا ہے تو یہی شے نکل جاتا ہے. جو یاد آتی ہے وہ زلفے پریشاں تو پیچوتاب کھاتی ہے میری جان. جو پوچھے گا کوئی مجھ سے آ کر کیا گزری ہے دیوانے تجھ پر, ہنسوں گا اور ہنس کر چپ رہوں گا, میں ہرگز حال دل اپنا کہوں گا. یہ حاجی صاحب کے شان. اور کشور گنج میں میرے شیخ صاحب راوت صاحب نے اعلان فرمایا. اس کا راوی بتاؤ کیا فرمایا, اب کیا فرمایا حضرت نے؟ آپ لوگ بیٹھے, اب میرا نام لے کے فرمایا وہ آ رہے ہیں, آپ لوگوں کو کیا کھلائیں گے؟ دیکھیے میرے بیان کا نام میرے شیخ نے بریانی رکھا. بس اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. اللہ میرے شیخ کے لاج رکھ لے کہ بریانی میں روزانہ درد پنہانی بڑھتا رہے. اس بریانی میں درد پنہانی اور سوز نہانی, درد پنہانی اور سوز نہانی میں ترقی ہوتی رہے. اور میرے جتنے احباب ہیں سب کو اللہ یہ درد پنہانی اور سوز نہانی, ایک میرے شاگرد و مرید کو اللہ اور دوستوں کو کسی کو خدا محروم نہ کرے. سب کو نسبت اولیاء صدیقین اختر کو میرے احباب کو اولیاء صدیقین کی نسبت دے دے جو آخری سرحد ہے. جیسے یہاں ولایت ختم ہوتی ہے آگے نبوت شروع ہوتی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ خدا جتنا ممکن ہے عزیہ ممکنہ, یعنی آپ نبوت کو دروازہ بند کیا ہے لیکن اپنی ولایت عظمیٰ کے دروازے قیامت تک کھولے ہوئے, تو ہم آپ سے کم نہیں مانگیں گے کیونکہ آپ کریم ہیں, نالائقوں پر بھی مہربانی کرتے ہیں. لہذا ہم آپ سے کم نہیں مانگیں گے آپ کے کریم ہونے کی وجہ سے. لہذا ہم کو اختر کو, میرے گھر والوں کو اور آپ سب کو, آپ کے گھر والوں کو, سارے روئے زمین کے میرے احباب کو اولیاء صدیقین کے آخری سرحد تک پہنچا دیں. یعنی ان کا ایمان یقین اور ان کا صدق و اخلاص, ان کا تقویٰ اور ان کے جذبات جانثاری اور وفاداری ہم سب کو نصیب کرے. اب ساتھ رہنے سے یہ کہ میں چاہتا ہوں جس طرح میں نے زندگی اپنے شیخ کے ساتھ گزاری اور اس کا ثمرہ اور نتیجہ آج لوگ دیکھ رہے ہیں, جس کو شیخ عبداللہ صاحب نے جدے میں بیان فرمایا کہ اختر تم کو جو کچھ یہ نظر آ رہا ہے یہ تمہاری خدمت جو شاہ عبد الغنی صاحب کی تم نے کی تھی رحمۃ اللہ, یہ اس کے ثمرات آپ بتلائیے. یہ بھی حاجی صاحب سے ایک شخص نے کہا, حاجی مرزا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے, کہ حاجی صاحب مجھے آپ کے اندر کوئی کمال نظر آتا نہیں. مگر یہ کیا ہو گیا, ماں قاسم نانوتری تو مولانا رشید احمد گنگوئی تو اور مولانا شفیع صاحب تھانی, یہ اتنے بڑے بڑے علماء یہ کیسے آپ کے ہاتھ در بیٹھ ہو گئے؟ سخت تعجب ہے, مجھے تو آپ کے اندر کوئی خوبی نظر نہیں آتی. تو حاجی صاحب نے کیا فرمایا, جو تمہارا خیال ہے وہی میرا بھی خیال ہے. میں بھی تعجب میں تینوں ان علماء کو کیا ہو گیا جو مجھ سے بیٹھے. میں نے تو چھوٹا سا جال لگایا تھا کہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں آ جائیں گی, مجھے تو خبر نہیں تھی کہ اتنے بڑے بڑے روہو آ جائیں گے میرے. تو اختر یہی کہتا ہے کہ میں سوچ میں گمان بھی کر نہیں سکتا ہوں, لیکن اب اللہ تعالیٰ کی عطا کو لامانیہ ہے. سارے دانت پیس کے حاسدین جل کے خاک ہو جائیں لیکن لامانیہ جو ہے وہ اپنا کام کر کے رہے گا, کیونکہ یہ لامانیہ جو ہے یہ بہت بڑی طاقت والے کی طرف سے